محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا دردناک واقعہ سنائیں گے جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ایک حافظ قرآن لڑکی کو قبر میں داخل کیا گیا تو اس کی قبر سے آگ نکلنے لگی۔ اس پر شدید قسم کا اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آخر اتنی پرہیزگار ہونے کے باوجود، حافظ قرآن ہونے کے باوجود اس پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ آخر اس نے ایسی کون سی غلطی کی جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی؟ اس واقعہ کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہم اس لڑکی کے شوہر کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے اور ہمارے گھر میں 4 لوگ رہتے تھے، میں، میرے ابو، میری امی اور میری بیوہ پھپھو۔ میں کالج سے اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا کہ اپنی 2 دنوں میری امی جان وفات پا گئیں، جس کا صدمہ برداشت کرنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسی صدمے کو لے کر میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور میں اکیلا اور تنہائی میں رہنے لگا۔ میری امی کی وفات میرے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی۔ میرے والد، میری پھپھو میرے لیے بہت پریشان رہتے اور میرا دل لگانے کے لیے بہت کچھ کرتے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا اب میری شادی کر دی جائے، اور میں بھی شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ میری پھپھو نے جوش و خروش کے ساتھ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر انہیں اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی پسند آ گئی جو کہ بہت نیک، متقی اور پرہیزگار تھی اور حافظ قرآن بھی تھی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی۔ اس لڑکی کے گھر والوں سے بات کی تو وہ نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ اس نے آتے ہی گھر کے سب کام کاج سنبھال لیے اور ہم میں گل مل گئی۔ وہ دین کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتی اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور 2 برس گزر گئے، لیکن اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ میری پھپھو پوچھتے تو میں بتاتا کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اولاد جیسی نعمت سے نوازے اور جسے چاہے نہ نوازے۔ میں بھی پریشان رہتا، لیکن میری بیوی مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی کہ اللہ ضرور ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ میرے ہر کام کو بہت اچھے سے کرتی اور مجھے خوش رکھتی، اور جب میں مشکل میں ہوتا تو میرا ساتھ دیتی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور ہماری شادی کو 5 برس گزر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 6 سال میری بیوی کو اولاد کی خوشخبری دی اور پھر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن انہی دنوں میں میری بیوی کی طبیعت نہایت ناساز ہو گئی اور وہ شدید بیماری میں مبتلا ہوئی۔ کافی معالجوں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، لیکن وہ دوا دیتے اور کہتے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن میری بیوی کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی چلی گئی اور وہ بیٹے کی پیدائش کے تقریباً 10 دن کے بعد وفات پا گئی۔ اس وفات کا مجھے یہ صدمہ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ پھر اپنی بیوی کے جنازے کی تیاری کی، اور جب جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا تو اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بادل بھی میرے غم میں شریک ہو گئے ہوں اور وہ بھی رو رہے ہوں۔ پھر ہم نے جلدی سے جنازہ پڑھا اور پھر تدفین کا کام کیا، دفنا کر گھر واپس آ گئے۔ لیکن مجھے اس کی یاد ستانے لگی، میں اس کا نام لے لے کر رونے لگا۔ میں ساری رات اکیلا بیٹھا رہا اور اس کو یاد کرتا رہا۔ پھر رات کے کسی پہر میری آنکھ لگ گئی اور میری بیوی میرے خواب میں آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ عذاب میں ہے اور مدد کو پکار رہی ہے۔ اس خواب کے بعد میں پھر اٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی نیک پرہیزگار ہونے کے باوجود اللہ اس کو عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اللہ کو ہر چیز سے واقف ہے۔ میں اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا، سے بھی گیا کہ یہ خواب کس طرح کا ہے۔ وہ میرے ساتھ 6 برس رہی ہے، میں تو بہت نمازی پرہیزگار تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو عذاب دیا؟ میں نے سوچا کیا پتہ یہ کوئی غلط فہمی ہو، ایسا کچھ نہ ہو۔
جیسا میں سوچ رہا ہوں، لیکن میں پاگل ہو رہا تھا، میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں قبرستان گیا اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی قبر پھٹی ہے۔ میں نے سوچا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن جب میں قبر کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ قبر سے آگ شعلے مار رہی ہے اور میری بیگم شدید قسم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے اللہ سے سوال کیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے بہت قریب تھی۔ اے اللہ، آپ تو سب جانتے ہیں۔ خیر، پھر میں نے ایک مزدور کو بلایا کہ قبر پر مٹی ڈال دے اور قبر کو ٹھیک کر دے، لیکن جب اس نے قبر کو دیکھا تو خوف سے بھاگ گیا۔ واقعی بہت خوفناک منظر تھا، لیکن میری تو بیوی تھی۔ خیر، میں نے ایک اور مزدور کو کہا جو بہت مجبور تھا، اس کو میں نے 4 گنا زیادہ رقم دی تو اس نے میرا کام کر دیا، قبر کی مرمت کر دی۔ پھر اس کے بعد میں گھر آیا اور میں اکیلا رہنے لگا اور یہی سب کچھ سوچنے لگا۔ میرے گھر والوں کو یہ تھا کہ بیوی کے غم میں مبتلا ہے، اس لیے تنہا رہتا ہے، چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، لیکن ان کو یہ بات کی خبر نہ تھی جو میں دیکھ آیا تھا۔ میری پھپھو جان میرے لیے پریشان رہنے لگی اور بہت کمزور ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے نئی شادی کا مطالبہ کر دیا۔ پھر ان کی خاطر میں شادی کے لیے مان گیا اور پھپھو نے میری بیوی کی بہن یعنی میری سالی جو تھی اس کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ وہ پہلے بیوی کی طرح نیک نمازی تو نہ تھی، لیکن دین کی سمجھ بوجھ رکھتی تھی اور پردے کا اہتمام کرتی تھی، گھر کے سب کام کاج کرتی، اور اس نے کچھ ہی دنوں میں گھر کا بوجھ اٹھا لیا اور پھر میرا دل بھی اس کے ساتھ لگنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اکیلا رات کو بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کرتا اور کہتا کہ میری بیگم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ آخر اس کی قبر سے آگ کیوں نکل رہی تھی؟ وہ تو بہت نیک تھی، اللہ والی تھی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ یہ سب باتیں تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے یہ کام ٹھیک نہیں، اس کام کی وجہ سے اللہ سخت عذاب دیتا ہے۔ میں اس کو کہتی تھی کہ یہ کام نہ کرو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا کام، وہ کون سا گناہ کرتی تھی؟ اس نے بات کو ٹالا، لیکن میں تھا کہ مجھے پتہ کرنا ہی تھا کہ وہ کون سا گناہ کرتی تھی۔ میرے بار بار اصرار پر اس نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو دم کروانے آئی۔ اس کا بچہ بیمار رہتا تھا، تمام ڈاکٹروں سے دوائی لیتی لیکن آرام نہ آتا۔ ایک دن وہ عورت اپنے بچے کو لے کر ہمارے گھر آئی اور آپی نے اسے دم کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بچہ صحت یاب ہو گیا، اور پھر اس عورت نے سارے گاؤں میں خبر پھیلا دی۔ پھر لوگ دم کروانے کے لیے آتے اور ہمارے گھر میں لوگوں کا ہجوم لگا رہتا، اور اللہ ہر ایک کو آپی کے ذریعے شفا دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے بھائی کے گردے فیل ہو گئے۔ بھائی کو شہر لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ گردوں پر 10 لاکھ کی رقم لگے گی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ پھر اللہ نے میری بہن کا امتحان لیا۔ اللہ نے ایک مرد میری بہن کے پاس بھیجا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک عورت سے پیار کرتا ہوں، لیکن اس کی منگنی کہیں اور ہو گئی ہے۔ اگر آپ یہ منگنی تروا دیں اور میری اس سے شادی کروا دیں تو میں آپ کو منہ بولی رقم دوں گا۔ وہ آدمی واقعی بہت امیر تھا۔ یہ کام روحانی علم والا نہیں تھا۔ آپی کو پتا تھا کہ یہ کالے جادو سے ہی ہو سکتا ہے۔ آپی نے اپنے بھائی کی خاطر اس کو دم کر کے دیا اور اس کا کام ہو گیا۔ آپی نے اس آدمی سے 15 لاکھ کی رقم کا مطالبہ کیا جو اس نے بلا کسی عذر دے دی، اور پھر ہم نے اس رقم سے اپنے بھائی کا علاج کروا لیا۔ لیکن پھر اس طرح کے لوگ آتے رہتے اور آپی کو کالا جادو کرنا میں مزہ آنے لگا اور لوگوں کی حاجت پوری کرنے لگی۔ میں آپی کو کہتی کہ یہ کام ٹھیک نہیں، اللہ عذاب دیتا ہے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اور ایک دن میں نے چھپ کے دیکھا کہ آپی کالا جادو کیسے کرتی ہے، تو میں دیکھ کر بہت افسردہ ہوئی، اور یہ واقعی بہت بھیانک عمل تھا۔ آپی قرآن پاک کے حروف کو الٹا لکھتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے آپی کو اتنی بڑی سزا دی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کالا جادو کرنے اور کروانے والوں سے بچائے۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AH TV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔